السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر 27 فروری کے لیے. اچھا جناب، ڈیسپریشن فار انٹریز سم ٹائم پشز یو ان اے رانگ ٹریڈ. یہ آج کے لیے میں خاص طور پہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی انٹریز کو اس وقت پلان کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کو دیکھیں. ہر روز ایک جیسا نہیں ہوتا مارکیٹ میں، تو ہر روز ہم یہ سوچیں کہ ہم خرید کے بیچیں گے. کئی دفعہ ہم بیچ کے بھی خرید سکتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نیچے جا کے خرید کے پھر انتظار کر کے خرید کے پھر بیچ سکتے ہیں. تو مختلف ورائٹی ہے ٹریڈنگ کی. جیسے مارکیٹ اگر کلوز ہو رہی ہے تو اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے اسٹاک جو ہیں تھوڑا کچھ گین کر رہے ہیں، تو ہم اس میں انٹری لے کے گھر جاتے ہیں، اور پھر صبح ہم پری اوپننگ میں اس کی سیل لمٹ پلیس کرتے ہیں کہ اس والیٹیلٹی میں پروفٹ ہو اور ہم دوبارہ بھی خرید لیں، ملٹیپل ٹریڈ بھی ہو جائے. تو خریداری کے لیے ڈیسپریشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں اس سے پہلے اس بات پر ڈسکس کر چکا ہوں کہ بیچنا زیادہ مشکل عمل ہے. اب آپ دیکھیے، میں نے 2:10 پہ یہ اپنے گروپس میں یہ دکھایا تھا کہ جو چارٹ بھی دکھائے تھے اور جو اسٹاک تھے، کیونکہ آج اسٹاک ٹریگر نہیں ہو رہے تھے. جو آج والے اسٹاک تھے، میرے خیال میں میپل لیف نے ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ موسٹلی اسٹاک ایسے تھے جن کے ٹریگر دیے گئے تھے کہ فلانے لیول کے اوپر جائے تو آپ نے انٹری لینی ہے، ورنہ نہیں لینی. جیسے آپ لوگوں کو بینک اسلامی دیا تھا، اور یہ 2:10 کی پوزیشن ہے. مجھے نہیں معلوم کلوزنگ پہ ان اسٹاکس کی کیا پوزیشن ہے. تو اگر ٹریگر نہیں ہوا تو انٹری نہیں لینی. جیسے فوجی سیمنٹ میں پہلے ہی کہا تھا، ریکمینڈ ہی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ تمام سکسیسفل کال ہوتی ہیں اگر ہم غلط ٹریڈ میں انٹر نہ ہو. اب چلتے ہیں ریپ اپ کی طرف. ریپ اپ آپ کے سامنے، مارکیٹ اوور ویو، مارکیٹ کا جائزہ. اس ریپ اپ کے چارٹ کو دیکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے، مارکیٹ تو صبح کے اگر ہم پری اوپن کو ہٹا دیں جو والیٹائل موو ہوتی ہے، تو پورا دن ایگزاسٹڈ ہی رہی ہے. صرف صبح اس نے 585 کے اوپر جانے کی کوشش کی بائی ہیونگ ہائی آف 762. مگر آپ اگر ٹائم فریم کو دیکھیں جو میں نے جہاں پر ہائی دکھایا ہے، تو 9:45 سے پہلے مارکیٹ نیچے آ چکی تھی، اور اس کے بعد 585 کے نیچے ہی تھی. اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں پورے دن ایگزاسشن بھی رہا، اور انویسٹر کا انٹرسٹ بڑا کم ہو گیا اگر ہم نوٹس کریں. کیونکہ والیوم تو بے شک 14% بڑھ گئے، 33 کروڑ کے اراؤنڈ، مگر 55-60% والیوم تو پینی اسٹاک کے تھے 100 انڈیکس کے اندر. تو اوور آل پھر جو ہم 1-2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ اچھے اسٹاکس جو ہیں ٹاپ والیومر 100 انڈیکس کے بن رہے تھے، وہ آج ہم نے دیکھا کہ بڑا چنک اس کا جو ہے پینی اسٹاک لے گئے. تو یہ ایک تبدیلی آئی. اور میں سمجھتا ہوں، اگر میں دیکھوں تو یہ جو پینی اسٹاک ہے، ان کے علاوہ کچھ سلیکٹیو اسٹاک ایسے بھی تھے جنہوں نے گرتی ہوئی مارکیٹ کو بھی سہارا دیا. اس میں اچھا ہوا، انہوں نے اچھی ایفرٹس ڈالی. اس میں SSGC کو دیکھ سکتے ہیں، پھر ILP نے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز دی. تو ایسے بہت سے اسٹاک تھے. اگر اسٹاک ٹریگر نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں، آپ پچھلے اسٹاک کو دیکھیں جو کل اور پرسوں کالز دی جاتی ہیں، ان میں کوئی ٹریگر ہو رہا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ آج ہی کے اسٹاک ٹریگر ہو رہے ہوں. جیسے آج جو اسٹاک ٹریگر نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اسٹاک کل ٹریگر ہو جائے تو یہی اسٹاک کل پرفارم کر دے گا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ میں سلیکٹیو کام ہو رہا تھا. مارکیٹ کے اوور آل سینٹیمنٹ ویک تھے. زیادہ تر اسٹاک جو ہیں ٹریگر نہیں ہوئے، اور الٹیمیٹلی انڈیکس 665 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا. مگر میں اس کو لمیٹڈ ڈکلائن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف 0.58% انڈیکس گرا ہے، جو کہ بہت بڑی بات نہیں ہوتا. مگر چونکہ انڈیکس ہمارا لاکھ کے اوپر ہے تو 665 پوائنٹ دیکھنے میں بہت لگتے ہیں. تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں، اور اگر ہم والیوم کو دیکھیں تو والیوم جو ہیں آپ کے پاس دائیں جانب جو ٹاپ کنٹریبیوٹر ہیں، ہم نے ان کا ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نیچے والیوم بار دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ اسٹاک میں بالکل اینڈ پہ جا کے والیوم آیا ہے، یعنی کہ آخری 15 منٹ میں مارکیٹ کا والیوم کچھ اور تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اب چلتے ہیں مارکیٹ کی ٹیکنیکل پاسبلٹیز پہ، اور اس پر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. اچھا جناب، دیکھیے،
سب میں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ جو ہے یہ ایک لیول جو اس کا تھا 1,14,585، اب اس کے بعد مارکیٹ کی میں بیئرس کی امپاورمنٹ ہو گئی، تھوڑی سی بیئرس کی پاسبلٹی بڑھ گئی، خاص طور پہ آج کی کلوزنگ کو اگر میں دیکھوں جو آج کی کلوزنگ ہوئی ہے. مگر چونکہ یہ کنسولیڈیشن فیز میں ہے تو اس میں سرپرائزنگ مووز بنتی ہیں، پاسبلٹی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی تک چاہے بلز ہوں یا بیئرز کسی کی اسٹیبلش ٹرینڈ نہیں ہے مارکیٹ کا، ایک مخصوص رینج میں مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. تو اب اس کے لیے صرف ہمیں ٹریگرز کو پہچاننا پڑتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کہاں سے بلز ایفرٹ کریں گے، کہاں سے بیئرز ایفرٹ کر رہے ہیں، کس کے نیچے نیچے ایگزاشن برقرار رہے گی، یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں. اب جیسے 1,14,356 اور 400 کا جو ایریا ہے، مطلب 1,14,400 کے اوپر اگر انڈیکس رکے تو ٹھیک ہے، بلز ایفرٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد مزید لیولز کو توڑ کے ان کی ایفرٹس بہتر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. جبکہ دوسری جانب اگر یہی صورتحال رہتی ہے اور یہ 1,13,866 کے نیچے کل ٹریڈ کرتے ہوئے ملے آپ کو، تو آپ سمجھیے کہ یہ تو نیچے کی طرف جا ہی رہے ہیں. اور ان کا پہلا ٹارگٹ 1,13,644 اور پھر اس کے بعد جو میں نے کل کی کال میں بھی یہ بات میں نے بتائی تھی کہ مارکیٹ میں جو قریبی سپورٹ ہے اسٹرانگر وہ 1,13,644 سے 1,13,300 کا ایریا ہے. کل کی کال میں بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں. وہی لیول جو ہیں کل کے لیے بیئرز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اگر ڈیسائسو بریک ڈاؤن کی بات کریں کہ بیئرز جو ہیں بہت طاقتور ہو جائیں گے تو وہ یہاں سے پھر 2,000 پوائنٹ دور ہے. 1,11,500 ایریا کو توڑ کے بیئرز جو ہے ڈیسائسو موڈ میں آ جائیں گے. تو اس وقت تک امیدیں برقرار رہیں گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں کنسسٹنسی ڈیولپ ہو گئی، چاہے بلز ہوں یا بیئرز ہوں، تسلسل کے ساتھ اگر سیشن نظر آنے لگے تو ہم کو مزید آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں کہ بلز یا بیئرز چاہتے کیا ہیں. تو بہرحال پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر آپ کو الگ سے میں اسی لیے دکھا رہا ہوں تاکہ اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور اردو میں آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو لیولز ہیں ان پر اب توجہ مرکوز کریں اور بلز کی ایفرٹ، اگر بلز وہاں جا کے 1,14,400 کے قریب جاتے ہیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے اوپر رکنا بہت ضروری ہے 10 بجے کے ٹائم، اور اس کے بعد تو اور پھر والیوم جنریٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹیکنیکل پاسبلٹیز سمجھ آئی ہوں گی. کل کے لیے ہم آپ کو جو اسٹاک دیں گے وہ ہے ٹریٹ. اچھا، ٹریٹ کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ ٹریٹ آلریڈی ہماری بائی کال میں دیا ہوا ہے. یہ 20 روپے تک اس کو بائی کرنا تھا، 19 روپے کا اس کا لو لگ چکا ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ آلریڈی ہماری ہولڈنگ میں موجود ہے، تو ابھی بھی ہماری ہولڈنگ سے یہ کافی اوپر موجود ہے. ابھی تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہے اس میں، مگر پاسبلی یہ پرفارم کرے گا. اس کی ڈیٹیل کال تو میں آپ کو آپ کا جو فری گروپ ہے اسٹاک کا اس پہ ضرور دوں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کا 24 روپے کو توڑ دے، بلکہ میں میک شور کر لوں ذرا کہیں غلطی نہ ہو رہی ہو، ہاں یہ ایک ایریا ہے اس کا، وہ تو آپ کو جو کال بھیجوں گا اس میں پتہ لگے گا. 23,90-24 ایریا کو اگر یہ توڑ کے اوپر نکلے گا تو اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی. بہرحال میں کل اس کے لیے پر امید ہوں کہ we can have some volumes and efforts in this stock. تو جناب یہ تو تھی آج کی کال. اور ایک بات جو سکسیس اینڈ اچیومنٹ کی بات ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے سکسیس اور اچیومنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ میرا ٹارگٹ اچیو ہو. میرے لیے سکسیس اینڈ اچیومنٹ یہ ہے کہ میں جو ہوں غلط ٹریڈ میں بھی نہ جاؤں. یہ بھی میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر میرے پیسے ڈوبتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر نیگیٹو بات ہو گئی. تو بہرحال آج کی مارکیٹ اگر ٹریگر نہیں ہوئے اسٹاک تو کوئی بات نہیں، پچھلی اسٹاکس کو انہوں نے ایکیومولیشن کا بھرپور موقع دیا. اور ابھی اسٹاکس کے میں کون کون سے نام گناؤں آپ کو جو بے شک آج کی کال میں اگر نہیں بھی تھے تو وہ ایٹ لیسٹ ہمیں کل آج ایکٹیویٹ ہوتے نظر آئے. تو جناب بہت شکریہ. آپ کے سامنے یہ ہماری آئیکونز ہیں جن پر ہم روزانہ اپڈیٹ دیتے ہیں. اگر آپ کو ہماری کال پسند آتی ہے اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے، اور ہمارے نمبر پہ رابطہ کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے.
نمبر ہے ہمارا 0345619043. بہت شکریہ.